کچھ لوگ خطا اجتہادی کو گناہ کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی جو ہے وہ بھی تو گناہ ہے. خطا اجتہادی گناہ نہیں، نقص نہیں، عیب نہیں، غلطی نہیں، قصور نہیں. اب دیکھو حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں بھی یہ لکھا ہے، سننا توجہ سے. آپ فرماتے ہیں صار خطاء معاویۃ خیر من صوابہما. آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا بمعنی خطا اجتہادی ہی ہے کہ جو نقص نہیں، عیب نہیں، غلطی نہیں، گناہ نہیں، خطا اجتہادی جو ہے اس پر پوچھ پکڑ نہیں. تو آپ فرماتے ہیں سارا خطا معاویہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا اجتہادی. یہ جو لوگ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ کو گستاخ معاذ اللہ کہہ رہے تھے، تو دیکھو کہ حضرت مجدد پاک نے بھی خطا لکھا، مطلقاً خطا لکھا، ساتھ اجتہادی نہیں لکھا، مگر مراد وہی ہے کہ خطا اجتہادی ہے. تو آپ لکھتے ہیں سارا خطا معاویہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا مراد خطا اجتہادی. خیر من ثوابہما، ان دونوں کے ثواب سے بہتر ہے، افضل ہے. کن کے؟ کہ پیچھے بات ہو رہی ہے حضرت اویس کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما کی. آپ فرماتے ہیں کہ ان کی اعمال بڑے نیک ہیں، وہ ان کے ثواب کا درجہ نہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی کا درجہ ہے. آپ کہتے ہیں ببرکت صحبتی، کس وجہ سے ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں صحابی نہیں ہیں. تو ان کو صحبت کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی جو ہے ان دونوں کے ثواب سے افضل ہے. اب بتاؤ، یہ خطا اجتہادی کو جو گناہ کہتے ہیں اور خطا اجتہادی جو ہے اس کو معاذ اللہ اس پر بھی کفر کے فتوے لگائے انہوں نے، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف اوپر. تو ان بے شرموں کو کوئی حیا نہیں. مجدد پاک نے کیا لکھا ہے مکتوبات شریف کے اندر، اور یہ ہزاروں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ خطا اجتہادی جو ہے یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، نقص نہیں، عیب نہیں. قرآن کی تفاسیر دیکھ لیتے، لا تقربا هذه الشجرہ، اس میں تفسیر اس کی دیکھتے کیا لکھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو خطا بمعنی خطا اجتہادی گناہ نہیں، وہ غیر نبی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں بات جو مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو اختلاف ہوا تھا، تو آپ اس کے لحاظ سے لکھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا اجتہادی پہ تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ابتدائی اجتہاد میں دونوں یعنی فریقین جو ہوتے ہیں وہ دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں. خطا اجتہادی میں فریقین جو ہے، جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، تو یہ ابتدا میں دونوں ہی حق پر تھے. کیا دونوں کا ہی مقصد اسلام کو غالب کرنا تھا کہ اسلام بلند ہو، دونوں کا مشن اسلام کو غلبہ دینا تھا. دونوں کے دل میں لالچ نہیں تھا، دونوں گناہگار نہیں تھے، وہ کوئی غلط سوچ نہیں لیے ہوئے تھے، بلکہ کیا تھا؟ دونوں کا ہی مقصد یہ تھا کہ اسلام کو غلبہ ملے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص پہلے لیا جائے. وقت کے حکمران تھے، وہ ظلماً شہید ہو گئے ہیں. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ پہلے حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر ان قاتلوں کو چن چن کے ماریں گے. تو دونوں ابتدا میں اجتہاد ہوا، تو دونوں ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر تھے. مگر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جب انتہائی اجتہاد میں جب فیصلے کی گاڑی آتی ہے تو اس وقت ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک خطا پر ہوتا ہے، اور وہ خطا اجتہادی ہوتی ہے. اور وہ خطا جو ہے اس کا معنی نقص نہیں، اس کا معنی عیب نہیں، وہ گناہ والی خطا نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے کہ وہ خطا ہوتی ہے کہ جو خطا اجتہادی وہ خطا ہوتی ہے کہ جو حق کے مقابلے میں ہو، اور وہ حق جو اجتہادی ہو، جو اجتہادی حق کے مقابلے میں خطا آئے اسے خطا اجتہادی کہا جاتا ہے. اور مجدد پاک لکھتے ہیں سارا خطا معاویہ تھا خیر من ثوابہما ببرکت الصحبتی. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا جو ہے خطا اجتہادی، وہ حضرت اویس کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما کے ثواب سے بھی افضل ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے.
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور وہ غیر صحابی رسول ہے کہ وہ غیر صحابی ہیں، صحابی نہیں ہیں. تو اس واسطے یہ ان لوگوں نے جو شور مچایا ہوا گستاخی کا، اور آئے دن یہ معاذ اللہ ایک وقت کے عظیم عالم دین کے خلاف شور برپا کرتے ہیں اور معاذ اللہ انہیں گستاخی زہرا کہتے ہیں، تو یہ کمینے خود غلط فہمی بولتے رہے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے خطائی، یہ کہتے غلط فہمی ہوئی. تو غلط فہمی جو ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے کوئی عیب نہیں بن رہا. اور ادھر خطا اجتہادی جو 14.5 صدیوں میں لکھا گیا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فیصلہ کرنے والا یعنی جو اجتہاد کرتا ہے مجتہد جب صحیح فیصلے تک پہنچ جائے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس فیصلے میں اس سے خطا ہو جائے، خطا اجتہادی ہو جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایک اجر دیا جاتا ہے، گناہ پھر بھی نہیں، پوچھ پکڑ پھر بھی نہیں. اب دیکھو یہ بہار شریعت ہے، تو اس میں بھی لکھا ہے کہ خطا اجتہادی گناہ نہیں. وہاں بھی معاملہ یہی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ خطا اجتہادی جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا اجتہادی پہ تھے اور خطا اجتہادی پر کوئی مواخذہ نہیں. تو یہ لوگ بے وجہ جو ہے گستاخی کا الزام لگا لگا کر، اور اب تو زمانہ دیکھ چکا ہے کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خطا اجتہادی، پھر یہ دیکھو کہ خطا اجتہادی کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی بھی گناہ ہے، تو پھر معاذ اللہ کہ آدم علیہ السلام کو گناہگار کہو گے؟ خطا اجتہادی جب فائنل ہے، فیصلہ ہے کہ خطا اجتہادی گناہ ہے ہی نہیں، اور یہ جو خطا اجتہادی کرنے والا ہوتا ہے اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا